جانا بھی معجزہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ پہ آنا بھی معجزہ ہے، حنین کے غزوہ میں جانا بھی معجزہ ہے۔ یقیناً قدم قدم پر آقا کریم کے معجزات کے انبار ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج کو ام ہانی کے گھر سے دولہا بن کر براق پہ سوار ہو کر مسجد اقصی میں جانا بھی معجزہ ہے۔ مسجد اقصی سے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا پر جانا یہ بھی معجزہ ہے۔ سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں پہ جانا یہ بھی معجزہ ہے، اور پھر میرے نبی کا واپس زمین پہ تشریف لے آنا حضور کا یہ بھی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بلند عظمت و شان عطا فرمائی ہے، مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آقا کی ہر ادا زندگی کی معجزہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دے وقت سیر کرائی ہے۔ سیر دنے بھی ہو سکتی سی، اگر دنے ہوندی تے سینکڑوں لوگوں نے ویکھنا سی کہ حبیب دی سیر ہوئی ہے۔ سیر رات میں ہوئی تاکہ کوئی ویکھے ہی نہ، اور رات میں کسی نے ویکھے ہی نہیں۔ اگر کسی نے وہ کھانا نہیں سی، پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے اس شان بیان کیوں فرمایا ہے؟ اللہ نے دنے سیر نہیں کرائی، رات دے اندھیرے دے اندر اور مہینے دیا آخری تاریخ دے اندر خوب اندھیرا ہوتا ہے۔ 27ویں چند دی تاریخ ہوئے، چند اینا تاریخ دے اندر ڈوبیا ہوتا ہے، چند دی چاندنی بھی کوئی نہیں ہوتی۔ خوب اندھیری راتوں کے اندر اللہ کریم نے اپنے حبیب نو یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اور رات کے وقت کی عطا فرمائی ہے، دنے سیر نہیں کرائی۔ ادھے اندر ہزار حکمت نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے وقت سیر کیوں نہیں کرائی، رات کو کیوں کرائی ہے؟ بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن جو دل کو لگی ہے وہ یہ ہے، اس لیے میرے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر رات کو کرائی ہے، تاکہ حبیب جب واپس آ کر اس کو بیان کرے گا، جو حبیب کی اس شان کی تصدیق کرے گا اور اس عظمت و شان پہ ایمان لے آئے گا، اسے ابو بکر صدیق بنا دیں گے، اور جو شان معراج کا انکار کرے گا اسے ابو جہل بنا دیں گے۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ کریم نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت و شان رات تنہائیوں میں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور نبی تعالی نے آ کے عظمت و شان کو جب بیان کیا تو وہی ہوا جو ہونا تھا۔ ابو جہل بھاگا، ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر کوئی یہ کہے کہ وہ رات کے مختصر وقت میں اتنی لمبی سیر کر کے واپس آ گیا ہے، بھلا تم عقل مند ہو کیا عقل اس بات کو مانتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عقل تو بالکل نہیں مانتی ہے۔ تو کہا پھر کوئی یہ بات کرتا ہے، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اتنی لمبی سیر کی ہے، کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ کہا عقل تو اس کو بالکل نہیں مانتی ہے۔ ابو جہل دل میں خوش ہونے لگا کہ بات بننے کے قریب آ گئی ہے، اور پھر ابو بکر صدیق نے پوچھا ابو جہل تو وہ کوئی کون ہے جس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ رات کے مختصر لمحے میں اتنی لمبی سیر کر کے آ گیا ہے؟ کہتا ہے وہ کوئی وہی ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی خاطر تم مکے میں مارے کھاتے ہو، یہ دعویٰ اس نے کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کے عشق مصطفیٰ پہ قربان جائے، آپ بول پڑے اور کہا ابو جہل میرا نبی کوئی ہے، میرا نبی کوئی نہیں ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے۔ اگر یہ دعویٰ میرے نبی نے کیا ہے تو ابو بکر اس کو تسلیم کرتا ہے اور اس
صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ جبریل جو اللہ نے مجھے شان دی ہے میری قوم اس کو مانے گی نہیں، قوم اس کا انکار کر دے گی۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے کی ہے کہ قوم انکار کرے گی۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ ساری قوم انکار کر دے لیکن آپ کی شان معراج کی جس ہستی نے تصدیق کرنی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق آپ کی اس شان کی تصدیق فرمائے گا۔ شان معراج کی ابو بکر صدیق نے تصدیق فرمانی ہے۔ اس معجزہ معراج کی جس نے تصدیق کرنی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو قرآن ابو بکر تیری عظمت پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے میرے نبی کی ایک ایک عظمت و شان کا اقرار کیا اور جان و مال تن من دھن سے صدیق اکبر قربان ہو گیا۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور گرامی قدر حضرات اللہ تبارک و تعالی جو کہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ روز ازل سے جانتا تھا کہ کچھ لوگ میرے نبی کی عظمت کو دیکھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور اس عظمت کا انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ تو خالق کائنات نے اپنے حبیب کو یہ جو شان دی ہے اس سے پہلے لفظ سبحان لگا دیا ہے۔ اس کا معنی ہے پاک، اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس کی شان تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ وہ ہے جس کے دست قدرت میں ملک ہے، جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ فرمایا دعویٰ میرے محبوب نے تو کی نہیں ہے، دعویٰ اس ذات نے کیا ہے جس نے اپنے حبیب کی عظمت و شان بیان کرنے سے پہلے لفظ سبحان کا ذکر فرمایا۔ جان کے ذرا کہتے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عظمت مصطفیٰ کا دعویٰ اہل سنت نے نہیں کیتا، سنی حنفی بریلویہ نے میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں کیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بھی اپنی اس شان کا دعویٰ نہیں کیتا۔ حضور نے اے نہیں فرمایا کہ لوگوں میں رات مختصر وقت کے اندر اتنی بڑی سیر کر کے واپس آ گیا کہ اعلان میرے رب نے فرمایا اور جڑا میرے نبی دی شان معراج کا انکار کرے گا، معجزہ معراج کا انکار کرے گا، شان مصطفیٰ کا انکار نہیں بلکہ تیرے اور میرے رب دیاں قدرتاں کا انکار کرے گا۔ میرے رب دی قدرت کا انکار ہوگا کہ اللہ کریم دی قدرت کاملہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرشتیاں دی جماعت جبریل دے نال بھی 70,000 نے، میکائیل دے نال بھی 70,000 نے، اسرافیل دے نال بھی 70,000 نے۔ یا اللہ ہم کی کریے فرمایا جنت دے اندر چلے جاؤ، 40,000 براق کھڑے ہوئے ہیں، 40,000 سواریاں کھڑیاں ہوئی ہیں۔ جبریل 40,000 جڑی تینوں پسند آ جائے میرے حبیب دی سواری واسطے وہ دا انتخاب کسی کو بلانا ہوئے نا تو بڑا فارورڈ دور ہے، جدید دور ہے۔ تین طریقے نے۔ پہلا طریقہ کیونکہ گڈ بیٹر بیسٹ، تین ہی فہم ہے، گڈ بیٹر بیسٹ۔ گڈ اچھا، بیٹر اس سے اچھا اور بیسٹ سب سے اچھا۔
کسی کو دعوت دینی ہو تو اس کے بھی 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آج کل کے جدید دور میں بڑا فارورڈ دور ہے، اس کو کال ملائیں اور فون کر دیں اور پیغام فون کے ذریعے سے دے دیں، یہ پہلا طریقہ ہے کسی کو اپنے پاس بلانے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قاصد کو پیغام دے دیں اور پیغام پہنچ جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قاصد بھی بھیج دیں اور محبوب کو اپنے پاس بلانے کے لیے ساتھ سواری بھی بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں طریقے استعمال فرمائے، گڈ بیٹر بیسٹ، تینوں طریقے استعمال فرمائے۔ رب کریم نے پیغام بھی بھیجا ہے، قاصد کو بھی بھیجا ہے، قاصد کے ساتھ جنت سے سواری کو بھی بھیجا ہے۔ کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو تو انسان کیا کرتا ہے؟ کسی قاصد کو لینے کے لیے بھی بھیجتا ہے، ساتھ گاڑی کا بندوبست بھی کرتا ہے، مہمان کو شان و شوکت سے لایا جاتا ہے۔ تو آج تو امام الانبیاء دلہا بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جبریل امین کو اکیلا نہیں بھیجا، 70,000 فرشتوں کی جماعت جبریل کے ساتھ ہے، 70 کی جماعت میکائیل کے ساتھ ہے، 70,000 کی جماعت اسرافیل کے ساتھ ہے، اور یہ فرشتے جنت میں براق کو لینے کے لیے پہنچ گئے۔ 40,000 براق جنت میں کھڑے ہوئے ہیں اور اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر دوسرا خوبصورت ہے۔ ظاہر جنتی براق ہے، ایک سے بڑھ کر حسن و جمال میں خوبصورت، حسین و جمیل، اور کتنے نکال کے اچھل کر کود کر براق جبریل امین کے سامنے آتے ہیں۔ ہر براق کی یہ خواہش ہے کہ شاید اس کا انتخاب ہو جائے، آج عرشوں کا دولہا جا رہا ہے، لیکن جبریل امین کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ کہتے ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین نے روکیا ایک قرآن جڑا سر جھکا کے آج جیون کے ساری دنیا زاروں قطار لو گیا ہے۔ جبریل امین نے نظر دوڑائی ہے 39,999 قرآن بڑے خوش نے اچھل دینے کود دینے ختنا اونچیاں کر کے جناب ویکھتے ہیں کہ آج وہ کا انتخاب ہو جائے گا، لیکن ایک قرآن جڑا آج سی دنیا زاروں قطار لو گیا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ جبریل امین نے اس قرآن کا انتخاب فرمایا، میرے کریم رب نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا جبریل بڑا براق سر جھکا کے آج جناب کھڑا ہے، ساروں قطار پیا روندہ ہے، رب دی منشا بھی کرنی ہے، میرے حبیب کی سواری واسطے اسے قرآن کا انتخاب کیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے معراج والی بات و شان عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی آج دے دور دے اندر اس شان کا انکار کرے، شان مصطفیٰ کا انکار نہیں ہوگا، جنہیں شان عطا فرمائی ہے اس رب دیا قدرت کا انکار ہوگا، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوبا کیا ہے، فرمایا کہ سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، اللہ کریم نے حضرت جبریل امین نو اس شان دے نال محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جناب والا بھیجا، نوری فرشتیاں دا سردار نوریاں دی جماعت لے کے جنت دے وچوں براق سواری لے کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر پہنچ گئے۔ ہر نبی نو رب کریم نے معراج کرائی ہے، ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، موسیٰ کریم نو بھی عطا فرمائی ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ نو بھی عطا فرمائی ہے، جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ
ذبیح اللہ نبی عطا فرمائیے، آدم صفی اللہ نبی عطا فرمائیے، ہر نبی نو اللہ نے شان معراج عطا فرمائیے۔ لیکن یاد رکھو میرے سنی بھائیو، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نو اللہ نے روحانی طور پہ معراج عطا فرمائیے، جسمانی طور پہ جاگ دیا کسے نبی نو معراج عطا نہیں فرمائیے۔ لیکن قربان جاوا آمنہ دلال دی عظمت و شان کو اللہ نے تیرے اور میرے نبی نو روحانی طور پہ نہیں بلکہ جسمانی طور پہ جاگ دیا، سردیاں جاگ دیا، اکھاں نال حالت بیداری دے اندر معراج کروائی۔ اس واسطے کسے شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، فرمایا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی اور آیا ہی نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل اور کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نو اللہ کریم نے اکلوتی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اس شان ورگا اور کوئی نبی دنیا دے ہوتے تشریف نہیں لے آیا۔ کیوں؟ فرمایا وہ نور تھے گئے نور کے پاس، وہ نور تھے اور گئے نور کے پاس، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ وہاں جسم نہیں یہاں سایہ نہیں؟ فرمایا جس نے بلایا ہے اس کا جسم نہیں ہے، اور جس کو بلایا ہے اس محبوب کا سایہ نہیں ہے۔ یہ شان بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے عطا فرمائی ہے۔ میں اور آپ چلیں تو زمین پہ سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن حضور چلتے تھے تو آپ کا سایہ زمین پر نہیں چلتا تھا۔ میرے رب نے محبوب کے جسم اقدس کا سایہ بھی زمین پہ نہیں ڈالا تاکہ کسی کے قدم جسم اقدس پر نہ لگ جائیں۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ نور تھے گئے نور کے پاس، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے۔ یہ عظمت و شان بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ تو گرامی قدر حضرات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت و شان معجزہ معراج جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اور اس قدر پروٹوکول کے ساتھ آج دیکھیں نا ملک کا وزیر اعظم جا رہا ہو کتنا اس کے لیے پروٹوکول لگتا ہے، کتنی گاڑیوں کے پیچھے لمبی قطاریں، کتنی دیر تک سڑکوں کو بالکل خالی کر دیا جاتا ہے، بلاک کر دی جاتی ہیں سڑکیں۔ کون آ رہا ہے جی؟ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر گزر رہا ہے۔ تو ایک دنیا کے عام انسان کے لیے تھوڑے سے معمولی عہدے پر اور چند دن کے عہدے کے لیے یہ پروٹوکول دیے جاتے ہیں، لیکن معراج کی رات کو تو عرشوں کا لاڑا تشریف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، اے حوران جنت میرے حبیب کے استقبال کے لیے آ جاؤ، غلمان جنت حبیب کے استقبال کے لیے آ جاؤ۔ آج کی رات جنت کو سجا دیا گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ فرشتے میرے حبیب کے رستے پر نگاہیں بچھا کے کھڑے ہو جاؤ، آج پوری کائنات کا دولہا ہم کو تشریف لا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے معراج والی رات کو اتنی بڑی عظمت
شان عطا فرمائی ہے. مل کر کہہ دے ذرا سبحان اللہ. کسی نے کیا خوب فرمایا کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. یوں سلسلہ یہ انوکھی اور نرالی عظمت و شان ہے. اور میرے اللہ نے یہ معراج عبدیت مصطفیٰ کو کروائی ہے. عبدیت کا معنی بشریت ہے. عبدیت مصطفیٰ کو اللہ نے رسالت اور نبوت کو یہ نہیں فرمایا کہ اسرا برسول ہی، اسرا بنبی ہی، اسرا بمحمد، اسرا باحمد. رب کریم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اسرا بعبد ہی. اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے. تو میرے بھائیو یہ تو میرے نبی کی شان عبدیت ہے، شان بشریت ہے. یہ بشر ہے جو ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا سے لے کر مقام ثم دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین کی منزلوں کو چھو کر واپس تشریف لائے ہیں. جسم بھی سلامت ہے، سر پہ امامہ بھی سلامت ہے. جو جبہ مبارک زیب تن فرمایا تھا براق پہ سوار ہونے سے وہ بھی سلامت ہے. میرے آقا واپس تشریف لے آئے ہیں. کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گیا ہے. یہ بشریت کی معراج ہے. اگر رسالت اور نبوت کی معراج ہوتی تو پھر شان کیا ہوتی. یہ تو میرے نبی کی بشریت کو رب نے یہ اعزاز دیا ہے. اگر شان رسالت کو اعزاز دیا جاتا، اگر شان نبوت کو اعزاز دیا جاتا تو پھر کون بیان کر سکتا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظمت کے گوشے کو. رب تعالی نے عبدیت مصطفیٰ کو، بشریت مصطفیٰ کو یہ سیر کرائی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس معراج کے 3 پہلو ہیں. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت، اور پھر میرے آقا کی نورانیت، اور تیسرا نمبر ہے حقیقت محمدیت. اللہ کریم نے تینوں شان معراج کی رات کو عطا فرمائی ہیں. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے بشریت مصطفیٰ کو یہ شان عطا فرمائی ہے. یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے. اور مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت مصطفیٰ کی معراج ہے. اور سدرۃ المنتہا سے لے کر ثم دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنی، یہ مقام حقیقت محمدیت کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو یہ شان دی ہے. آج لوگ نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. ارے جو خالصتاً نور تھا حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتے کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جب سدرہ پہ پہنچے جبریل تو ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا حضور لو دنوت انملتن لاحترقت. حضور اگر میں انگلی کے اس پورے کے برابر بھی، اس پوٹے کے برابر بھی اگر میں سدرہ سے اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جبریل نوریوں کا سردار ہے.
جبریل کے نور ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن نوریوں کا سردار سدرہ پہ رکا، معذرت خواہی کے جملے کہہ دیے، میرے نبی بشر ہیں، بشر اوپر جا رہا ہے، تو حضور بھی کہہ دیتے جبریل تم نور ہو، اگر نور نہیں جا سکتا تو بشر کیسے جا سکتا ہے؟ اگر تم جل کے راکھ ہوتے ہو تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں بھی ادھر رکتا ہوں، لیکن نہیں، تیرے اور میرے نبی سدرہ سے اوپر تشریف بھی لے گئے، اور جاتے جاتے جبریل امین سے پوچھ بھی لیا کہ اللہ کا من حاجت، جبریل اگر تم جاتے نہیں ہو تو پھر بتاؤ، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو، تمنا ہو، خواہش ہو، میں اپنے رب کے حضور تمہاری خواہش کے لیے دعا کروں گا، تمہاری تمنا پوری کروا کے آؤں گا۔ میرے نبی نے وہ بدلہ چکا دیا جبریل امین کے احسان کا، جو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین اللہ کے پاس، خلیل کے پاس تشریف لے آئے اور آگے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، جبریل حاضر ہے، اگر خدمت ہو، اگر حکم فرمائیں تو ایک اشارہ کروں اور آگ کو مسمار کر دوں، بجھا کے رکھ دوں۔ اللہ کے پاس خلیل نے فرمایا جبریل میں جس کا خلیل ہوں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا خلیل نار نمرود میں جا رہا ہے، مجھے کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جبریل امین نے پوچھا تو تھا نا کہ اللہ کے خلیل اگر کوئی حاجت ہو تو جبریل حاضر ہے۔ میرے نبی نے معراج کی رات کو سدرۃ المنتہا پہ جبریل سے کہا جبریل تو نے جد امجد سے پوچھا تھا اس وقت کہ کوئی حاجت ہے تو بتائیں، آج میں یہ بدلہ چکا دیتا ہوں، اللہ کا من حاجت، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اپنے رب سے منظوری لے کر آؤں گا۔ جبریل امین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ میں تو جا نہیں سکتا، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، گویا جبریل یہ کہہ رہے تھے آقا اگر میں بال کے برابر بھی یہاں سے اوپر بڑھا تو میں چل کے خاک ہو جاؤں گا، لیکن میری ایک التجا ہے، اللہ کے حضور یہ التجا کر دینا اور میرے لیے یہ دعا کر دینا کہ قیامت کے دن جب آپ کی گناہگار امت پل صراط سے گزرتی ہوگی، جو بال سے زیادہ بریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لڑکھڑاتی ہوگی، یہ